بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو فائل شب برات کے احکام جو نظر کردہ محی السنہ حضرت مولانا الحاج شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ بانی مجلس دعوت الحق ہردوئی یو پی کا یہ جو ڈاکیومنٹ شیئر کیا گیا ہے، یہ اردو میں ہے، اور بہت سے ساتھیوں نے گزارش کی کہ اس کو میں پڑھ کے ریکارڈ کر دوں تاکہ جو ساتھی اردو نہیں جانتے وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ مضمون یہ ہے، شب برات کے معنی ہیں چھٹکارے کی رات، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد ہونے کا بہترین موقع دیا جاتا ہے۔ شب برات کے احکام و فضائل مختصراً ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات آئے تو رات کو جاگو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور خدا کا منادی فرشتہ پکارتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ ہم اس کو بخشش دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ ہم اس کو رزق دیں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ ہم اس کو مصیبت سے نجات دیں۔ اسی طرح فرشتہ اور بھی چیزوں کے نام لے کر صبح تک پکارتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور خدا کے ساتھ شرک کرنے والے اور کیناور کے علاوہ سب کو کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اور بھی لوگوں کا اضافہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ نہ پایا، میں تلاش کے لیے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ آج نصف شعبان کی رات شب برات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ اب اتنے آدمیوں کو جہنم سے نجات دے گا جتنے قبیلے کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ عرب میں اس قبیلے کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، مگر کچھ ایسے کم نصیب لوگ بھی ہیں جو اس رات بھی عنایت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا، پاجامہ اور تہبند ٹخنوں سے نیچا رکھنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، بعض روایات میں اور بھی لوگوں کا اضافہ ہے، ظلم سے محصول لینے والا، جادو ٹونے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، ہتھیلیوں کے نشانات یا علامات کو دیکھ کر بتانے والا، سپاہی ہو کر ظلم کرنے والا، بیہودہ کھیل کھیلنے والا، باجا بجانے کی خبر بتلانے والا، باجا بجانے والا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شب برات کی رات میں لوگوں کے لیے سال بھر کے واسطے رزق کی مقدار، عمر، موت کا وقت اور حج کی توفیق وغیرہ لکھی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس رات موت کے فرشتے کو سال بھر میں مرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ ان کی روحیں قبض کر لینا۔ عجیب معاملہ ہے کہ ایک شخص باغ لگا رہا ہے، درخت بو رہا ہے، شادیاں رچا رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ مسلمانوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ جیسے فال کھولنا یا شیاطین و سفلیات کے ذریعے عملیات و حاضرات کے کام کرنے والے، یا ایسے گنڈے تعویذ کرنے والے جن میں غیر اللہ، شیاطین، جنات، بھوت پریت سے امداد طلب کی گئی ہو، کیا یہ ہمارا عمل ہے؟ اس کے آگے حضرت نے کیا کیا نہیں کرنا وہ لکھا ہے۔ آتش بازی یعنی پٹاخے وغیرہ جلانا، آتش بازی کی وبا، یہ رسم میں بد بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور جب کبھی شب برات کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آتش بازی کی طرف بھی ذہن منتقل ہوتا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس ماہ مبارک اور بالخصوص شب برات کی مبارک اور نورانی راتیں، جبکہ خداوند کریم کی بے پایاں رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، ہم اس رات میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی رحمت و عنایت سے فائدہ اٹھاتے عملاً خدا کی رحمت سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ خود بھی آتش بازی سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو دور رکھیں، نہ کہ آتش بازی کے لیے پیسہ دیں اور نہ ان کو آتش بازی کی جگہوں میں جانے دیں۔ دوسری بری عادت جو چل پڑی ہے وہ شب برات کا حلوہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندہ مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر سنی تو انہوں نے اپنے سب دانت توڑ ڈالے تھے، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کے لیے حلوہ پکا کر دیا تھا۔ یہ بالکل من گھڑت اور غلط قصے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شوال کے مہینے میں احد کی لڑائی میں شہید ہوا تھا، نہ کہ شعبان میں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی، یہ ان کی فاتحہ ہے، یہ بھی محض بے اصل ہے، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت شوال میں ہے، نہ کہ شعبان میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کے حکم کی تعمیل کے لیے جہاد کیا، جس میں دندان مبارک شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ اس قسم کے واقعات سے امت کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی جان، مال، عزت، سب کچھ اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ ان واقعات کو حلوے کا حیلہ بنانا محض نفسانی حیلہ ہے، جس سے نفس اور شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کی اصل روح یعنی تعمیل ارشاد خداوندی کی طرف توجہ نہ ہونے پائے اور عمر بھر آدمی نفسانی لذتوں میں پھنسا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، قبرستان جانا عبرت حاصل کرنے، یعنی موت و قبر آخرت کے حالات سوچنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے۔ اور آج کل بعض جگہ مردوں عورتوں کے اجتماع سے تماشا اور میلے کی صورت بن جاتی ہے قبرستان میں، لہٰذا اس سے کلی یعنی مکمل اجتناب یعنی دور رہنا ضروری ہے۔ یہ پرچہ لکھا گیا ہے من جانب شعبہ نشر و اشاعت، مجلس دعوت الحق، ہردوئی، یو پی۔